آنکھوں اور سنتے کانوں کو بشیر قمر کا سلام۔ ناظرین، یہ دنیا بھی عجیب رنگوں سے آویزاں ہے۔ کہیں لوگ عیش و عشرت میں سرشار ہیں تو کہیں عظیم جنگجو اور اعلیٰ رتبوں کے حامل لوگ مٹی میں مل گئے ہیں۔ کوئی جینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے تو کوئی دوسروں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ ہے۔ کوئی شاندار زندگی کی تمنا کرتا ہے تو کوئی مرنے کے بعد کی زندگی بھی شاندار اور یادگار بنانا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے اتنا کہنا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب سبسکرائب کر لیجئے، بیل اور پھر لائک کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ کراچی سے 100 کلومیٹر دور ٹھٹا میں یہ مکلی قبرستان ہے۔ یہ تاریخی قبرستان مقام عبرت بھی ہے اور قصص و واقعات کا مجموعہ بھی۔ یہاں چاروں طرف ہزاروں داستانیں، قصے اور کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ یہاں لاکھوں راز دفن ہیں۔ اس قبرستان میں سادہ اور کچی قبروں سے لے کر شاندار صاحبانوں، محرابوں، چبوتروں اور گنبدوں سے آراستہ مقبرے، جن میں بادشاہ، حکمران، گورنر، نواب، خوبصورت رانیوں اور ملکائیں دفن ہیں۔ مکلی کا یہ قبرستان 8 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں 4 لاکھ سے زیادہ قبریں ہیں اور یہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ مکلی قبرستان تاریخ کا وہ بے مثال ورثہ ہے جو قوموں کے مٹنے کے بعد بھی ان کی شان و شوکت کا پتہ دیتا ہے۔ یہاں عام قبریں پکی مٹی، چونے اور سیمنٹ سے اس طرح بنائی گئی تھیں کہ صدیوں کے بعد بھی ان کی حالت بہتر ہے، جبکہ غاریں مٹی اور پتھروں سے بنائی گئی قبریں اب خستہ حالت میں ہیں۔ بعض اہم شخصیات کے مقبرے خصوصی طور پر بنوائے گئے۔ وہ خاصے بڑے احاطے میں ہیں جن کے ساتھ ان کے خاندان کے دوسرے افراد بھی مدفون ہیں۔ ان مقبروں کے در و دیوار کو لال اینٹوں، خوبصورت ٹائلوں سے سجایا گیا جو صدیاں گزر جانے کے سبب اب مرمت اور نئی تزئین و آرائش کا تقاضا کرتے ہیں۔ ان مقبروں پر شاہکار کیلی گرافی کی گئی، عربی اور فارسی میں بے مثال خطاطی کی گئی۔ مکلی قبرستان سندھی، ہندو، راجستانی اور اسلامی فن تعمیر کا دلکش شاہکار ہے جو دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتا ہے۔ یہاں کی قبروں کی خاص بات ان کے دیدہ زیب خد و خال اور نقش و نگار ہیں جو نہ صرف صاحب قبر کے عہد، عظمت اور شان و شوکت کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ اس وقت کی تہذیب، ثقافت اور ہنرمندی کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان قبروں کے ڈھانچے نہایت عمدہ اور ان کی تعمیر میں نہایت اعلیٰ معیار کا سامان استعمال ہوا۔ ٹھٹا وادی سندھ کا تاریخی شہر ہے۔ ایک زمانے میں ٹھٹا کو باب الاسلام بھی کہا جاتا تھا۔ سندھ کی قدیم تاریخ کی بہت سی نشانیاں اور علامات یہاں ملتی ہیں۔ تاریخی حوالوں سے ٹھٹا کا تعلق محمد شاہ تغلق کے زمانے سے ملتا ہے۔ محمد بن قاسم جب سندھ فتح کر چکا تو ٹھٹا میں بھی اس کا قیام رہا۔ مغل شہنشاہ بابر سے لے کر شہنشاہ اکبر تک ٹھٹا میں ان کی خاص نظر رہی۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں یہ علاقہ دینی و دنیاوی علوم کا گہوارہ رہا۔
مکلی قبرستان پاکستان کے سب سے بڑے دریا سندھ کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ یہاں پانی کے تالاب اور میٹھے پانی کے بے شمار چشمے تھے۔ ہر طرف ہریالی اور سبزہ تھا، مگر اب یہاں پگڈنڈی پہاڑیاں اور ریتلا علاقہ ہے۔ قبرستان خستہ حالت میں ہے۔ کئی مقبروں اور اس کی چار دیواری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پلستر اکھڑ چکا ہے، سیمنٹ ادھڑ رہا ہے، ٹائلیں گر چکی ہیں اور وہاں کی گئی نقش نگاری مسلسل ناقدری اور عدم توجہ کے سبب روبہ سوال ہے۔ اس قبرستان کی داستان بھی عجیب ہے۔ یہاں بادشاہوں اور حکمرانوں نے اپنے لیے شاندار مقبرے بنوائے کہ وہ مرنے کے بعد شان و شوکت سے دفن ہو سکیں۔ وہ یہاں دفن تو ہوئے، مگر ان کی شان و شوکت کسی کو نظر نہ آئی۔ کچھ ظالم اور جابر حکمرانوں نے چھوٹی سی غلطی پر لوگوں کو قتل کروا دیا۔ کچھ حکمرانوں کو لوگوں نے ان کے درباروں ہی میں مار ڈالا اور کچھ اپنے لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر یہ نہ مرے تو ان کو مار ڈالے گا۔ مکلی قبرستان میں یوں تو کئی مقبرے ایسے ہیں جو کئی اعتبار سے بہترین فن تعمیر کا نمونہ ہے، مگر ہم یہاں محض چند مقبروں کا ذکر کرتے ہیں۔ جام نظام الدین نندو سما سلسلہ کا 17واں حکمران تھا۔ ان کا مقبرہ سندھی اسلامی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ مقبرے کے اوپر بنائے گئے جھروکے اور احاطے پر بنائے گئے نقش نگار سندھ، گجرات اور راجپوتانہ نگار سندھ گجرات ترین شاہکار ہیں۔ اس مقبرے پر کوئی گنبد نہیں ہے۔ کہا جاتا کہ بادشاہ نے اپنا مقبرہ خود اپنی نگرانی میں بنوایا اور جب مقبرہ مکمل ہو گیا تو اس نے مستریوں کے ہاتھ کٹوا دیے تاکہ وہ کوئی دوسرا مقبرہ اس سے بہتر نہ بنا سکے۔ اس مقبرے کے احاطے کے ساتھ ہی ٹھٹہ کے مشہور سما حکمران جام تماچی کی چھتری کے سائبان کے نیچے قبر ہے۔ جام تماچی کی قبر کے ساتھ ہی ایک دوسری قبر اور ایک تیسری چھوٹی قبر ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان دو قبروں میں کون لوگ مدفون ہیں۔ مکلی قبرستان کا ایک عظیم الشان مقبرہ مرزا عیسیٰ خان ترخان دوئم کا ہے۔ یہ مرزا عیسیٰ خان اول کا پوتا ہے۔ اسے 1627 عیسوی میں سندھ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یہ مغلیہ سلطنت کا دور تھا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں اس نے اپنے لیے مقبرے کی تعمیر کا کام شروع کروایا، جو 18 سال تک جاری رہا۔ 1664 عیسوی میں جب عیسیٰ خان ترخان ثانی کا انتقال ہوا تو اسے یہاں دفن کیا گیا۔ مقبرے کو مختلف رنگوں کے پتھروں سے آراستہ کیا گیا۔ ایک بڑا گنبد بھی بنوایا۔ محرابوں پر انتہائی خوبصورتی سے پرانی آیات تحریر کروائی۔ مرزا جان بابا کا مقبرہ بھی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس مقبرے پر 3 گنبد تھے، مگر 2 گنبد عدم توجہ اور حکام کی غفلت کے باعث ضائع ہو گئے۔ مرزا جان بابا کو ان کے بھائی مرزا باقی بیگ نے شوق حکمرانی کے جنون میں قتل کروا دیا۔ 1566 عیسوی میں مرزا باقی بیگ تخت نشین ہوا۔ مرزا باقی بیگ کا دور حکومت امن اور آزادی کا دور تھا۔ ان کی قبر بھی ایک شاندار احاطے میں ہے، جہاں در و دیوار میں بہترین نقاشی اور ماہرانہ خطاطی دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتی ہے۔ مرزا تغرل بیگ بھی ایک بڑے مقبرے میں آسودہ خاک ہیں۔ یہ وہی مرزا تغرل بیگ ہیں جنہوں نے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر سے بغاوت کی تھی۔ اس نے ترک قبائل کے ساتھ اتحاد کر کے نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بڑی بڑی بادشاہوں کا تختہ الٹ کر اپنی حکمرانی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس علاقے میں یہ پہلا ترک فاتح تھا۔ اس کا مقبرہ چٹانی پتھروں سے بنا ہوا ہے، جس پر 16 محرابیں ہیں۔ ان کی چھتوں پر سورج مکھی کے پھولوں کی عمدہ نقاشی کی گئی۔ ایک خوبصورت مقبرہ دولہ دریا خان کا ہے، جو ایک بہادر سپہ سالار تھا۔ یہ جام نظام الدین نندو کا دور تھا۔ دولہ دریا خان نے شاہ بیگ ارغون کی فوجوں کو سیون شریف اور دادو کے قریب گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کیا تو اس نے مکر و فریب کرتے ہوئے خود ہی صلح کا پرچم لہرا دیا۔ دولہ دریا خان نے اس پر رحم کرتے ہوئے جنگ روک دی۔ شاہ بیگ ارغون صلح نامہ کی شرائط لے کر دولہ دریا خان کے پاس پہنچا تو اس کے ایک سپاہی نے بے خبر دولہ دریا خان کو تیر کا وار کر کے اسے شہید کر دیا۔ دولہ دریا خان کا مقبرہ بھی اس کی شجاعت کی طرح خوب سجا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو پاکستان کا 5 روپے کا نوٹ یاد ہے تو اس کی پشت پر نواب شرفا خان کے مقبرے کی تصویر ہے۔ نواب شرفا خان شہنشاہ شاہ جہاں کے عہد حکومت میں سندھ کے گورنر نواب امیر خان کے وزیر یعنی دیوان تھے۔ ان کے ذمہ
سندھ کے خزانہ کے امور تھے۔ نواب شرفا خان کے مقبرے کا ڈیزائن چوکور ہے جو مسجد کے احاطے میں ہے۔ یہ مقبرہ مختلف رنگوں سے سجایا گیا ہے۔ دیواروں پر فارسی نقش و نگار بنائے گئے۔ دیواریں سرخ اینٹوں سے بنی ہیں۔ مقبرے کے اندرونی اور کچھ بیرونی حصوں میں نیلے رنگ کی خوبصورت ٹائلیں لگی ہوئی ہیں۔ گنبد پر فارسی نقاشی کی گئی۔ یہ مقبرہ بھی ٹوٹ پھوٹ اور عدم توجہ کا شکار ہے۔ سندھ کے آخری خود مختار حکمران مرزا جانی بیگ کا مقبرہ بھی مکلی قبرستان میں ہے۔ مغلوں سے شکست کھانے کے بعد شہنشاہ اکبر کے دربار پہنچے۔ آخری وقت تک دربار اکبری سے وابستہ رہے۔ شہنشاہ اکبر نے ان کی خوش گفتاری اور خانہ کی سفارش پر سندھ کو اس کی جاگیر قرار دیا۔ بعد میں اس کے بیٹے مرزا غازی بیگ کو یہاں حکمرانی نصیب ہوئی۔ جانی بیگ کا انتقال 1601 عیسوی کو برہان پور میں ہوا تو شہنشاہ اکبر نے اس کی لاش ٹھٹا بھجوا لی، جیسا کہ اس نے اپنی زندگی ہی میں یہاں اپنا مقبرہ تعمیر کروا رکھا تھا۔ مرزا جانی بیگ کا مقبرہ عربی فارسی طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ عمدہ خطاطی اور اعلیٰ نقش و نگار سے آراستہ یہ مقبرہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مکلی قبرستان میں بادشاہوں، حکمرانوں اور دوسری اہم ہستیوں کے علاوہ ایک ایسی قبر بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان کا نام انہی کے نام پر رکھا گیا۔ یہ قبر جام نظام الدین کے مقبرے اور جام تماچی کی قبر کے قریب ہے۔ یہ ایک پاکیزہ اور پرہیزگار خاتون مائی مکلی ہیں۔ مائی مکلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی دعاؤں کے طفیل ہی ٹھٹا شہر سلطان فیروز شاہ تغلق کے ہاتھوں فتح ہونے سے بچ گیا۔ مائی مکلی کے حوالے سے یہ روایت بھی عام ہے کہ یہ زاہدہ خاتون اس علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ ان کی شہرت اور پاکیزگی سندھ بھر میں مشہور ہے۔ وہ ہر رات خانہ کعبہ اور روزہ رسول پر حاضری دیتی اور فجر کے بعد یہاں آ جاتی۔ جب یہ بزرگ خاتون انتقال کر گئی تو اس پہاڑی پر انہیں دفن کر دیا گیا۔ ان کی آخری آرام گاہ بغیر کسی صاحبان، گنبد یا چھت کے ہے۔ سماج دور کے معروف بزرگ شیخ حماد جمالی نے ان کی قبر کے ساتھ ہی ایک مدرسے اور جامع مسجد کی بنیاد رکھی جو اب ایک اجڑی ہوئی یادگار ہے۔ خود مائی مکلی کی قبر بڑے بڑے مقبروں کے ساتھ اپنی خستہ حالی اور ویرانگی پر نوحہ ہے۔ یہاں سے تھوڑی دوری معروف صوفی بزرگ اور ولی اللہ حضرت شاہ مراد شیرازی کا مزار ہے۔ مزار کے باہر پھولوں کی پتیاں، ہار، چادریں، تیل، ریوڑیاں اور مکھانے وغیرہ بیچنے کی سلسلہ موجود ہے جو نیاز مند خرید کر مزار پر چڑھا دیتے ہیں۔ مکلی قبرستان سے جڑے معروف صوفی بزرگ عبداللہ شاہ اصحابی کا مزار بھی ہے جہاں فاتحہ پڑھنے، چادر و پھول چڑھانے اور منتیں ماننے کے لیے عقیدت مندوں کا رش لگا رہتا ہے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تاریخی اعتبار سے مکلی قبرستان 4 ادوار میں تقسیم ہے۔ یہاں سما خاندان، ارغون خاندان، ترخان خاندان اور مغلیہ دور کے حکمرانوں کی قبریں ہیں۔ 1351 سے لے کر 1524 کے درمیان یہاں سما حکمران تھے جن کا تعلق راجپوتانہ سلسلے سے تھا۔ اس زمانے میں سندھ میں سورت، کاٹھیاواڑ، کچھ پنجاب اور کچھ بلوچستان کے علاقے بھی اس میں شامل تھا۔ یہاں سندھی، کچھی، گجراتی، اردو اور عربی زبانیں بولی جاتی تھی۔ ٹھٹا اس کا دارالخلافہ تھا۔ 1520 سے 1554 کے درمیان یہاں ارغون حکمران تھے جن کا تعلق سندھ کے علاوہ منگول، ترکستان اور جنوبی افغانستان سے تھا۔ اردو، سندھی اور عربی زبان یہاں بولی جاتی تھی۔ سندھ کا دارالخلافہ بھکر تھا۔ 1554 سے 1591 کے درمیان یہاں ترخان حکمران رہے جن کا تعلق ترک اور مغلیہ خاندان سے تھا۔ اردو، سندھی، فارسی اور عربی زبان بولتے تھے۔ ٹھٹا کو دارالخلافہ کا رتبہ حاصل تھا۔ 1591 میں سندھ کو مغلیہ بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے امیر خان خانہ کے ذریعے فتح کر لیا اور پھر ساری حکمرانی انہی کے زیر سایہ تھی۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں سے ضرور شیئر کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میرے لیے دعا خیر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب بشیر قمر۔